پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں وینزویلا میں امریکی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قائم مقام مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ یک طرفہ فوجی کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر اور ریاستی خود مختاری کے استثناء کے نظریے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایسے اقدامات آنے والے برسوں تک غیر متوقع اور بے قابو نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔ قریبین خطے میں عدم استحکام علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا منشور پابند بناتا ہے کہ ممالک دوسری ریاست کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے باز رہیں۔ اس طرح کے اقدامات خطرناک نظیر قائم کرتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات عالمی قانونی ڈھانچے کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا خدشہ رکھتے ہیں۔ Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles and the doctrine of sovereign immunity. Such actions set dangerous precedents that risk eroding the foundations of the global legal framework. امریکہ کے وینزویلا پر فوجی حملے اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریز نے امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دے دیا۔ وینزویلا پہ امریکی حملے پر عالمی برادری کا شدید رد عمل۔ معاملے پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے بیان میں کہا کہ امریکی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور ریاستوں کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات خطے میں عدم استحکام اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ وینزویلا کے مندوب نے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس نے ان کے ملک پر بلا جواز حملہ کر کے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں تمام ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں، حکومت کا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی مندوب نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کو موقع دیا، لیکن منشیات سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ان کے مطابق امریکہ وینزویلا کے عوام کے لیے امن، آزادی اور انصاف چاہتا ہے۔ روس نے مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن خود بتا رہا ہے کہ اصل مقصد وینزویلا کی قدرتی وسائل پر بے لگام قبضہ حاصل کرنا ہے۔ کراکس میں امریکی جرائم کا کوئی جواز نہیں۔ امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ خود کو کسی قسم کا اعلیٰ ترین منصف قرار دے، کسی بھی ملک پر حملہ کرے۔ چین کے مندوب نے کہا کہ کوئی بھی ملک دنیا کا پولیس مین نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کے اندھا دھند استعمال سے صرف بڑے بحران جنم لیں گے۔ امریکہ کو دھونس اور جبر پر مبنی پالیسیوں سے باز آنا ہوگا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو امریکی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ نے منشیات کیس میں خود پر عائد الزامات مسترد کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر مادورو نے امریکہ میں منشیات اور دہشت گردی کی سازش کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے خود کو معصوم قرار دیا اور کہا کہ وہ معصوم ہیں اور اب بھی وینزویلا کے صدر ہیں۔ انہیں کراکس میں ان کے گھر سے اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ مادورو کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کے موکل اس وقت ضمانت کی درخواست نہیں کر رہے۔ صدر مادورو فی الحال ضمانت پر رہائی کے خواہاں نہیں ہیں، تاہم مستقبل میں وہ اس کی خواہش کر سکتے ہیں۔ عدالت نے مقدمے میں لمبی تاریخ دیتے ہوئے صدر مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کیس کی سماعت 40 منٹ تک جاری رہی۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزراء اور مشیروں نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے اراکین سے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ جی بی جسٹس ریٹائرڈ یار محمد بھی تقریب میں موجود تھے۔ 14 رکنی نگراں کابینہ 12 وزراء اور خاتون سمیت 2 مشیروں پر مشتمل ہے۔ پشاور اسلام آباد کے خراب موسم کے باعث 6 پروازوں کی متبادل ایئرپورٹس پر لینڈنگ ہوئی۔ دھند کے باعث پشاور ایئرپورٹ گزشتہ رات سے اب تک پروازوں کے لیے نہیں کھولا جا سکا۔ دبئی اسلام آباد کی 2 پروازوں کو کراچی اتارا گیا ہے، جبکہ کراچی اسلام آباد کی نجی ایئر لائن کی لاہور میں لینڈنگ کروائی گئی۔ شارجہ اور ابوظہبی سے اور دبئی سے پشاور کی 3 پروازوں کو لاہور، کراچی اور اسلام آباد اتارا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں دھند کا سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ دن کے وقت دھند چھٹ جائے گی اور رات کو اترے گی، تاہم موسم خشک اور سرد رہے گا۔ تفصیلات بتائیں گی ام فروا۔
جی لاہور میں ایک ہفتے سے دھند کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یک بستہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں جس سے سردی کا احساس بھی ہو رہا ہے اور سردی بھی لگ رہی ہے. یہ لاہور کا اس وقت موسم ہے. آج سورج کی کرنیں ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی ہیں. ایک ہفتے کے بعد محکمہ موسمیات کے مطابق دھند کا یہ سلسلہ جو ہے ابھی 10 دن تک مزید جاری رہنے کا امکان ہے. اس کے بعد ابھی اس دوران میں موسم اسی طرح سے سرد بھی رہے گا, خشک بھی رہے گا, بارش کا کوئی سپیل نہیں آ رہا اور ڈرائی ویدر ہی رہے گا. اسی طرح سے پورے پنجاب میں بھی اسی پیٹرن کے اوپر ویدر جو ہے رہنے کا امکان ہے. اور دھند کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وسطی علاقے, وسطی پنجاب, اس کے علاوہ لاہور, فیصل آباد, خانپور اور دیگر اضلاع کے اندر شدید دھند پڑنے کا امکان ہے. لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور حد نگاہ دھند کی وجہ سے کافی متاثر ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے. لاہور دنیا کا 5واں آلودہ ترین شہر ہے اور 192 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے. ملتان میں شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے. دھند کے باعث جہاں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے وہیں موسم بھی انتہائی سرد ہو گیا ہے. تفصیل بتائیں گے عمران چودھری. جی ملتان شہر اور اس کے گرد و نواح میں آج صبح سے ہی شدید دھند ہے. اس دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات حکام کا کہنا ہے کہ آج تمام دن اسی طرح سے دھند چھائی رہے گی اور سورج نکلنے کا کوئی امکان نہیں, اور آنے والے 2 سے 3 دن ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. اس دھند کی وجہ سے M5 موٹر وے ملتان سے سکھر اور M4 موٹر وے ملتان سے فیصل آباد جو ہے وہ بند ہے. تاہم موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حد نکاح میں جن علاقوں میں کچھ بہتری ہوگی پارٹ وائز جو ہے وہ موٹر وے کو کھول دیا جائے گا. ہائی ویز کے اوپر بھی بہت بری صورتحال ہے. ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر ہے اور یہ ہائی وے پولیس کی جانب سے بھی یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ سلو موونگ وہیکلز جو ہیں وہ دھند کے اوقات میں سڑکوں پر نہ نکلیں کیونکہ وہ حادثات کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ بیک ریفلیکٹرز کا گاڑیاں جو ہیں وہ ضرور استعمال کریں. اس دھند کے ساتھ ساتھ ملتان میں موسم بھی انتہائی سرد ہے. محکمہ موسمیات حکام کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور میں موسم کی تبدیلی سے فضائی معیار میں عارضی اتار چڑھاؤ ہے جس کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس 166 ریکارڈ کیا گیا. انسداد اسموگ اقدامات کے مثبت اثرات نمایاں ہیں جس کے تحت مجموعی صورتحال کنٹرول میں ہے. لاہور سے جاری بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آلودگی پھیلانے والے صنعتی یونٹس اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن جاری ہے. سندھ حکومت نے شاہراہوں پر کچرا جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. کچرا جلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اجلاس ہوا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شاہراہوں پر کچرا جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. کچرا جلانے والوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو. اس موقع پر وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ تمام یوسیز اور ٹاؤنز کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنائے. وائس چیئرمین اور یوسیز کو بااختیار بنانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. کراچی میں رواں ہفتہ سردی کی شدت میں معمولی اضافے کا امکان ہے. اس دوران درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتا ہے. رپورٹ کریں گی اونیوا ضمیر شاہ. کراچی میں ان دنوں شمال مشرق کی سمت سے سرد ہوائیں چلتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ رات میں اور صبح سویرے کراچی میں موسم سرد رہتا ہے. ان دنوں کراچی میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کچھ مزید سرد ہو سکتا ہے. جمعرات سے کراچی میں جو رات کا درجہ حرارت ہے وہ 10 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو کراچی میں رات کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ موسم سرما میں کراچی میں سمندری ہوائیں نہیں چلتی جو کراچی کے فضائی معیار کو کافی بہتر رکھتی ہیں. ان دنوں شمال مشرق اور شمال مشرق کی سمت سے خشک خنک اور گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ موسم سرما میں کراچی کا فضائی معیار مسلسل متاثر رہتا ہے.
इस वक्त भी कराची दुनिया के आलूदा तरीन इब्तदाई जो 6 शहर हैं उसमें शामिल है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 190 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन एक मगरबी हवाओं का सिस्टम है जो 18 या 19 जनवरी को मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम के ज़रिए से सिंध में बारिशें होंगी या नहीं ये आइंदा आने वाले दिनों में वाज़ेह तौर पर बताया जा सकेगा। जी। औरंगज़ेब के इलाके गलजो में पुलिस की खाली चेक पोस्ट को नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया है। पुलिस चेक पोस्ट को कुछ अरसा कबल ही पुलिस नफरी हटाकर खाली कर दिया गया था। पुलिस चेक पोस्ट खाली होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डाकार रैली का दूसरा मरहला अमेरिका के सेथ क्विंटेरो ने जीत लिया है। दिफाई चैंपियन कतर के नासिर अल अतिया छठे नंबर पर आए, लेकिन वक्त के एतबार से मजमूई बरतरी में वो तमाम ड्राइवर से आगे हैं। मोटरसाइकिल कैटेगरी में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स कामयाब रहे। रैली का दूसरा मरहला यानबो से अल उला तक 504 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, जिसमें से 400 किलोमीटर रेस में शरीक हर ड्राइवर और राइडर के लिए दुश्वार गुजार था। कार कैटेगरी में अमेरिका के सेथ क्विंटेरो ने 1 मिनट 42 सेकंड के फर्क से कामयाबी समेटी। जनूबी अफ्रीका के हेन लेडगिन दूसरे नंबर पर आए। सऊदी अरब की यजीद अल राजी का तीसरा नंबर रहा। दिफाई चैंपियन कतर के नासिर अल अतिया ने फासला छठे तेज तरीन ड्राइवर के तौर पर तय किया, लेकिन वो मजमूई बरतरी में तमाम ड्राइवर से आगे हैं। मोटरसाइकिल कैटेगरी में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर ने दूसरा मरहला अपने नाम किया। पहले मरहले में कामयाबी हासिल करने वाले स्पेन के एडगर कैनेट 100 किलोमीटर के फासले के बाद मोटरसाइकिल के गिरने से पीछे हो गए। 30 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। अमेरिका के रिकी ब्राबिक तीसरे नंबर पर आए। स्कॉटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में टाइटल्स जीतने वाले सुहेल अदनान और मोहम्मद मुस्तफ़ा वतन वापस पहुंचे तो उनका लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्कॉटिश ओपन के चैंपियन खिलाड़ी सुहेल अदनान और मोहम्मद मुस्तफ़ा लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों खिलाड़ियों के अहले खाना, साथी खिलाड़ी और पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के अहदेदार एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद थे। चैंपियनशिप में सुहेल अदनान ने बॉयज़ अंडर 15 और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बॉयज़ अंडर 13 के टाइटल्स अपने नाम किए थे। सुहेल अदनान ने फाइनल में शानदार खेल का मुजाहरा किया था और चीन के खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि लेवीज फोर्स को कानूनी तौर पर बलोचिस्तान पुलिस में ज़म करने का अमल मुकम्मल हो गया है। बलोचिस्तान में ए और बी एरिया की कैटेगरी की तकसीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। एक बयान में वज़ीर आला ने कहा है कि बलोचिस्तान में यकसा कानून के नफाज से देरीना इंतज़ामी इबाहम ख़त्म हो गया है। फैसले से रियासती ज़िम्मेदारी वाज़ेह होगी। यकसा कानून से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मज़ीद मजबूत होगा।